السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه وماله أنكحني ابنا. رواه الطبراني. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس منا أبو بكر زوجني ابنته وواساني بنفسه وإن خير المسلمين أبو بكر أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني
إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے، اور 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت ہوئی، انتقال ہوا، وصال ہوا۔ اس لیے آج کے جمعے کا موضوع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حق تعالی جل شانہ کی جانب سے بہت سارے اعزازات اور کمالات مرحمت ہوئے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لیکن نام سے کنیت زیادہ معروف ہے۔ والد کا نام ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ کنیت ہے، اور ان کا نام عثمان ہے، دادے کا نام عامر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ دو ان کے لقب ہیں، ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے۔ حضرت ابو بکر کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے پرانا، اور یہ بیت اللہ کا لقب ہے، بیت اللہ العتیق، اللہ کا پرانا گھر۔ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ام خیر، ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، بچے پیدا ہوتے تھے اور بچپن میں ہی انتقال کر جاتے تھے۔ جب ابو بکر پیدا ہوئے تو حضرت ابو بکر کو اٹھا کر ان کی والدہ نے قبلے کی طرف رخ کیا، کعبے کی طرف رخ کیا، اور ان کی نسبت کعبے کی طرف کی، تاکہ جس طرح کعبہ سلامت ہے یہ میرا بیٹا بھی سلامت رہے، اور ان کا لقب رکھ دیا عتیق۔ بعض اہل علم نے لکھا ان کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نسب پاک اور صاف ہے، باپ دادا پردادا بالکل صاف ستھرا نسب ہے، اس لیے ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا
کہ ان کا لقب عتیق بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے فرمایا تھا قد آتک اللہ رقبتک من النار او کما قال، ابو بکر تیری گردن اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دی، تو آزاد ہے، دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے لقب عتیق ہے کہ ابو بکر دوزخ سے آزاد ہیں۔ اور دوسرا لقب صدیق ہے۔ صدیق سچے کے معنی میں بھی ہے اور صدیق تصدیق کرنے والے کے معنی میں بھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ درخواست کی الہ العالمین، میں اپنی قوم کو جب یہ واقعہ سناؤں گا، بتلاؤں گا کہ مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے یہاں سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ اور جنت تک پہنچایا، جنت کی سیریں کرائیں اور جہنم کا مشاہدہ کرایا، اور پھر میں واپس آ گیا تو کوئی بھی نہیں مانے گا، میری بات کو کون تسلیم کرے گا؟ سوائے ایمان کے عقل کے ساتھ تو اسے کوئی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور مکے والے تو حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، کون مانے گا؟ اللہ نے فرمایا ان ابا بکر یصدقک وہو صدیق، میرے حبیب گھبرائیے نہیں، آپ زمین پہ جا کے اس واقعے کو بتائیں، بیان کریں، اعلان کریں، ساری دنیا جھٹلائے گی، ایک شخص آپ کی تصدیق کرے گا اور وہ صدیق ہوگا۔ پوری قوم نے جھٹلایا اور ابو بکر نے تصدیق کی۔ ابو جہل بغلے بجاتا حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص راتوں رات مسجد اقصیٰ میں جائے اور پھر وہ کہے کہ میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں، جنت سے ہو کے آیا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے حبیب نے کہا، میرے یار نے کہا، میرے آقا نے کہا تو سچ ہے۔ تب سے ابو بکر کا لقب ہے صدیق، اور قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو صدق لائے، سچائی لائے، اور وہ حضور ہے۔ والذی جاء بالصدق، میرا حبیب سچ لائے، قرآن سچ ہے، دین سچ ہے۔ وصدق به، اور ابو بکر نے حضور کی تصدیق کی۔ والذی جاء بالصدق حضور، وصدق به ابو بکر، اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں، حضور بھی تقوی والے ہیں، ابو بکر بھی تقوی والے۔ صدیق لقب تصدیق کی وجہ سے پڑا، حضور کی تصدیق کرنے والے ہیں اور پھر سچ بولنے والے ہیں۔ ابو بکر کی زبان پر کبھی غلط بات نہیں آئی، کبھی جھوٹ نہیں آیا، کبھی کذب بیانی نہیں کی، حتیٰ کہ ایک موقع پہ امتحان میں پڑ گئے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جب ہجرت کا سفر ہو رہا تھا تو اچانک ایک شخص نے سوال کر دیا من معاکا، ارے میاں یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضور کے بارے میں پوچھا۔ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، جھوٹ بولے تو بولتے تو صداقت جاتی، اور سچ بولتے تو امانت جاتی۔ حضور اللہ کی امانت تھے، تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ ایک ایسا شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔
مجھے راستہ بتا رہا ہے. اس سمجھنے والے نے یحسب الحاسب، حدیث کے لفظ ہیں، سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ رستہ دکھا رہا ہے، اور ابو بکر نے کہا کہ یہ مجھے خیر اور جنت کا رستہ دکھا رہا ہے. اس لیے لقب صدیق ہے. اور ابو بکر حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال چند ماہ پہلے پیدا ہوئے، بعد میں پیدا ہوئے. حضور بڑے تھے، 2 سال چند ماہ حضور بڑے تھے، ابو بکر چھوٹے تھے. لیکن ابو بکر کے بال سفید ہو گئے تھے، کچھ سیاہ تھے کچھ سفید تھے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو حضور کے صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اشمط ہو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے کالے اور سفید بال ہوں سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے کچھ بال کالے تھے کچھ بال سفید تھے، اور ابو بکر صدیق اپنے بالوں پر مہندی اور کتم بوٹی لگا کر خضاب لگاتے تھے اور بڑے نظر آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو مغالطے سے بچانے کے لیے جب مدینہ میں پہنچے تو حضور کے اوپر چادر کر کے سایہ کر دیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ جو 2 ہجرت کر کے آئے ہیں ان میں ابو بکر خادم ہے اور حضور مخدوم ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام سے پہلے بھی سردار تھے، اسلام سے پہلے بھی اپنے قبیلے کے معزز تھے، بڑے تھے. یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، جب ہر کوئی شراب پیتا تھا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نبوت سے پہلے کبھی شراب نوشی نہیں کی، میں نوشی نہیں کی، ایسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس زمانہ جاہلیت میں حضور کی بعثت سے قبل کبھی میں نوشی نہیں کی، شراب نہیں پی. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے، خود مختار لوگوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تصدیق کی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں نے تم سب کو دعوت دی، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ ابو بکر صدقہ، تو سب نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، ایک ابو بکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں. جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا اعلان کیا تو سب کہہ رہے تھے کذبتا، اور ایک ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا صدقہ. وواسانی بمالہ وصحبتہ، ابو بکر نے اپنے مال کے ساتھ میری غمخواری کی، اپنا مال مجھ پہ لٹایا، اپنا مال مجھ پہ قربان کیا، اپنی کمائی مجھ پہ خرچ کر دی. اور کتنی کمائی تھی، روایات میں آتا ہے جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم کے مالک تھے. 40,000 کے 40,000 درہم اللہ کے نبی پر ابو بکر صدیق نے خرچ کر دی. وواسانی بمالہ، اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا. وواسانی بمالہ وصحبتہ، اور اپنی صحبت کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ، سنگت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، یاری کے ساتھ بھی میری غمخواری کی. کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، سفر میں میرے ساتھ، حضر میں میرے ساتھ. اور جب بھی کسی نے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ابو بکر صدیق رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. وواسانی بمالہ وصحبتہ وانکحنی ابنتا، ابو بکر نے اپنی بیٹی بھی میرے نکاح میں دے دی. ابو بکر نے جب مجھے تنہا دیکھا، میری گھر والی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، مجھے اداس دیکھا، مجھے پریشان حال دیکھا، تو ابو بکر سے برداشت نہ ہوا
کم سن تھی، بچی چھوٹی تھی، عمر 6 سال تھی، لیکن حضور کی تسلی کے لیے 6 سال کی عمر میں بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر جب ہجرت کے بعد عمر مبارک 9 سال پہنچی تو رخصتی کر دی، رخصتی کر دی۔ ہم نے بخاری میں پرسوں کے سبق میں پڑھا، امی عائشہ کہتی ہیں میں تو چھوٹی تھی، جھولے جھول رہی تھی، بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اچانک میری امی آ گئیں، ام رمان آ گئیں اور مجھے بلا لیا، میرا سانس اکھڑ گیا، سانس میرا پھولنے لگا، پھر سانس میرا رکنے لگا، میرا منہ دھویا، میرا سر دھویا، اور میرا منہ اور سر دھو کر مجھے بازو سے پکڑ کر حضور کے دروازے پر لے گئیں، اور اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے اندر کر دیا اور خود باہر آ گئیں۔ آگے انصار کی عورتیں موجود تھیں، انہوں نے مجھے سنبھال لیا، مجھے انہوں نے میری بناوٹ کی، میرا سنگھار کیا، زیب و زینت کی، اور پھر چاشت کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میری رخصتی کر دی گئی۔ حضور اس بات کو بھولے نہیں تھے، آپ یاد کر کے فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، سب سے پہلے تبلیغ کرنے والے ابو بکر، سب سے پہلے مسجد بنانے والے ابو بکر۔ ابو بکر نے اپنے گھر کے ساتھ ایک مسجد بنائی، کعبہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، اسلام میں پہلی مسجد ابو بکر نے بنائی۔ اور حدیث میں آتا ہے مشرکین ستانے لگے ابو بکر کو، ابو بکر مکہ چھوڑ کر حبشے کی طرف جانے لگے، راستے میں ایک سردار ابن الدغینہ ملے، پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ان قومک قد اخرجونی، آپ کی قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں زمین پہ جا رہا ہوں، اسیح فی الارض وعابد ربی، زمین میں سیر و سیاحت کروں گا، رب کی عبادت کروں گا، اپنے اللہ کو سجدے کروں گا، اپنے اللہ کی احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا، یہ مجھے یہاں جینے نہیں دیتے۔ تو ابن الدغینہ نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تجھ جیسا آدمی تو نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا، آپ تو کمال کے آدمی ہیں، مکہ سے آپ نکل گئے تو بچے گا کیا؟ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ بعض روایات میں وجہ بھی بیان کی، ابو بکر تم تو اخلاق والے انسان ہو، اوصاف والے انسان ہو، اور وہ اخلاق و اوصاف وہی ہیں جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے بیان کیے تھے۔ انک تکسب المعدوم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، انک لتصل الرحم، ابو بکر بھی صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، لوگوں کو مال کما کے دینے والے ہیں، انہونے کام کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ لہذا ابو بکر میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ میری پناہ میں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، واپس چلو مکہ۔ ابو بکر صدیق واپس آ گئے، اور ابن الدغینہ نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا خبردار کوئی ابو بکر کو کچھ نہ کہے، میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا ابو بکر سے اتنا تو کہہ دو قرآن آہستہ پڑھا کرے، یہ قرآن پڑھتا ہے اور پھر قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے، خشوع سے پڑھتا ہے، خضوع سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے، ہماری بچیاں سنتی ہیں، عورتیں سنتی ہیں، ان کے دلوں پہ اثر ہو جاتا ہے، وہ اسلام لے آتی ہیں، وہ ایمان قبول کر لیتی ہیں۔ اس کو کہو یہ رہے اپنی دھرتی پر، اپنے ملک میں، لیکن اونچا قرآن نہ پڑھے، اس سے کہو کہ یہ دوسروں کو نہ سنوائے، جیسے آج کہا جاتا ہے
ابو بکر صدیق سے ابن الدغنہ نے کہا، ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر تم رہو اپنے گھر میں عبادت کرو، لیکن گھر کے باہر اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قبول فرما لیا، کچھ دن پاسداری کی، اس کے بعد فرمایا مجھ سے نہیں رہا جا سکتا، گھر سے باہر مسجد بنا لی۔ اس مسجد کا نام مسجد ابی بکر ہے، جہاں آج کل مکہ مکرمہ میں جو پرانا دروازہ باب عبدالعزیز تھا، آج کل تو اس کو گرا دیا ہے، شہید کر دیا ہے، نئی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہوٹل بنا جس کو مکہ ٹاور کہتے ہیں، جس پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، یہاں یہ مسجد تھی۔ اور اس ٹاور کے ایک فلور پر اس کی جگہ انہوں نے مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد ابی بکر ہے، آج تک وہ نام زندہ ہے۔ یہاں وہ مسجد تھی، یہ مسجد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ ابو بکر گھر سے نکل کر باہر بیٹھ جاتے، اعلان کر دیا میں ابن دغنہ کی پناہ واپس کرتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، دعوت بھی دوں گا، تبلیغ بھی کروں گا۔ اور وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور روتے اور آہوزاری کے ساتھ روتے۔ ارد گرد عورتیں جمع ہوتی، بچے جمع ہوتے، جوان جمع ہوتے، ابو بکر روتے جاتے، لوگوں کے دل چرتے جاتے۔ ابو بکر کے قرآن پر لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ ابو بکر صدیق، اسلام کا نعرہ لگانے والے ابو بکر صدیق ہے، اور یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خود مختار لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سیدہ خدیجہ ہیں، گھر والی ہیں، سیدنا علی ہیں، بچے ہیں، حضور کے پروردہ ہیں، حضور کے گھر رہتے ہیں، زید ہے، حضور کے متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، غلام ہیں۔ خود مختار تو ابو بکر تھے، کوئی دباؤ نہیں، کسی کے گھرانے کے نہیں، آزاد ہے، اور حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور پھر اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا دفاع کرنے والے، حضور کا دفاع کرنے والے، ہر جگہ پر اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنی جان کے ساتھ بھی۔ غلام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، حضرت بلال مسلمان ہو گئے، عمار مسلمان ہو گئے، یاسر مسلمان ہو گئے، سمیہ مسلمان ہو گئیں، خباب مسلمان ہو گئے، لیکن غریب تھے، غلام تھے، ان پہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ ابو بکر سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ بلال کو مکہ میں گھسیٹا جائے، عمار ان کو مارا اور پیٹا جائے۔ حضرت بلال اور غلاموں کو ابو بکر نے اپنی جیب سے پیسے دے کر آزاد کر دیا۔ بلال کو آزاد کرنے والے ابو بکر ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا آتق سیدنا، ابو بکر سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار، آتق سیدنا، اور بلال بھی ہمارا سردار، ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، حالانکہ حضرت عمر بلال سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہیں؟ ابن عمر کہتے ہیں کننا نخیر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ، حضور کی حیات مبارک میں، حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام میں تخییر کرتے تھے افضل کون ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بحث چھڑتی تھی کہ حضور کے صحابہ میں افضل کون ہے تو سب کہتے تھے
کننا نخیر ابا بکر، سب سے افضل ابو بکر ہے، ثم عمر، پھر سب سے افضل عمر ہیں، ثم عثمان، پھر سب سے افضل عثمان ہے۔ بخاری میں حضرت علی کی حدیث ہے، سنو۔ آج حضرت علی کی آڑ میں ابو بکر کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم بکتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت سنو، امام بخاری نے تخریج کی ہے، ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں، یہ حضرت علی کے لخت جگر ہیں۔ محمد ابن حنفیہ حضرت حسن و حسین کے بھائی ہیں، لیکن علاتی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، ماں ان کی حنفیہ تھی۔ یہ کھری کھری اور سچی سچی باتیں بتاتے تھے، اس لیے ابو بکر کے دشمنوں نے ان کو محمد ابن علی نہیں کہا، ان کو محمد ابن حنفیہ کہا، ان کی ماں کی طرف ان کی نسبت کی۔ ان کو محمد ابن علی اسی بغض کی وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ کھری کھری اور سچی سچی باتیں بتاتے۔ محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، حضرت علی کے لخت جگر ہے۔ میں نے ابا سے پوچھا، ابا جی آپ بتائیے امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا حضور کے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ کہنے لگے بیٹا ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان کا نام نہیں لیا، دانستہ۔ میں نے کہا ان کے بعد تو پھر آپ ہیں نا، ثم انت، ان کے بعد تو پھر آپ امت میں سب سے افضل ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ ان کے بعد تو پھر امت میں سب سے افضل آپ ہیں۔ تو حضرت علی عاجزی کے بادشاہ تھے، قال ما انا الا رجل من المسلمین، ما انا الا رجل من المسلمین، ارے بابا میں تو ایک مسلمان ہوں، میں تو ایک مسلمان ہوں۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، یہ بخاری کی نہیں ہے لیکن حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دفعہ دعا مانگی، اللہ سب سے افضل علی کو بنا دے۔ میں نے اپنے اللہ سے 3 دفعہ دعا مانگی، میرے اللہ نے کہا سب سے افضل ابو بکر ہے، بیان کرنے والے علی ہیں، سب سے افضل ابو بکر ہے۔ کیوں؟ ہر چیز میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ حضور کے دفاع میں ابو بکر پہلے، مال خرچ کرنے میں ابو بکر پہلے، جان کھپانے میں ابو بکر پہلے، رفاقت میں ابو بکر پہلے، ہجرت میں ابو بکر پہلے، بدر میں ابو بکر پہلے، عمر میں ابو بکر پہلے، اور احد میں ابو بکر پہلے، احزاب میں ابو بکر پہلے، صدقوں میں ابو بکر پہلے، خیرات میں ابو بکر پہلے، جہاد میں ابو بکر پہلے، نماز میں ابو بکر پہلے، تبلیغ میں ابو بکر پہلے۔ جہاں بھی دیکھو، روزے دیکھو، روزوں میں بھی ابو بکر پہلے۔ بخاری کی روایت یاد آ رہی ہے، ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمانے لگے، روز محشر جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جو ذکر والا ہے اسے ذکر کا دروازہ پکارے گا، جو نماز والا ہے اسے نماز کا دروازہ پکارے گا، میرے اندر سے داخل ہو جا۔ جو صدقے والا ہے اسے صدقے کا دروازہ بلائے گا، میرے اندر سے داخل ہو جا۔ جو روزے والا ہے اسے روزے کا دروازہ باب الریان پکارے گا، میرے اندر سے داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جانا ہے تو کسی دروازے سے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج کی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو پھر تو کسی بھی دروازے سے چلے جائیں، جنت میں تو داخل ہو گئے۔ ذکر کے دروازے سے چلے جاؤ، یا نماز کے دروازے سے چلے جاؤ، یا صدقے کے دروازے سے چلے جاؤ، یا باب الریان سے چلے جاؤ، یا جہاد کے دروازے سے چلے جاؤ، جہاد کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر ایک سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کوئی ایک ایسا بھی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے کہ تو میرے اندر سے داخل ہو جا؟ حل من احد، کوئی ایک ایسا ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے تو میرے اندر سے داخل ہو جا؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کوئی کچی بات نہیں، بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا تو میرے اندر سے داخل ہو جا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ، مجھے اللہ سے امید ہے ابو بکر وہ شخصیت جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا، باب الذکر کہے گا یہاں سے آؤ، باب الصلاۃ کہے گا یہاں سے آؤ، باب الصدقہ کہے گا یہاں سے آؤ، باب الجہاد کہے گا یہاں سے آؤ، باب الریان کہے گا یہاں سے آؤ۔ ایک شخص ہے اور میری اللہ سے امید ہے وہ تو ہی ہے، ابو بکر ہے، جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا مجھ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کا ہر دروازہ پکارے گا مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ حضور کو کتنی محبت تھی ابو بکر سے۔ ایک روایت میں آتا ہے حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ حب ابی بکر و عمر ایمان، ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں تو تکرار ہو گیا۔ ہو جاتا ہے انسانی معاشرے میں، انسان جو ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے معافی مانگی۔ اگر آدمی سے زیادتی ہو جائے تو پھر حق ہے مسلمان کا کہ اپنی غلطی کو مانے اور دوسرے بھائی سے معافی مانگے، اور دوسرے بھائی کو چاہیے معاف کر دے۔ اس طرح محبتیں قائم رہتی۔ حضرت ابو بکر نے کوئی بڑائی محسوس نہیں کی، بلکہ حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ آج تو باپ سے بھی کوئی معافی نہیں مانگتا، استاد سے معافی نہیں مانگتے، یہ تکبر ہے۔ اور یاد رکھو تکبر آدمی کو رسوا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کیوں کافر ہوا؟ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا۔ ایبا اور استکبار میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ آدمی بڑائی کرے یہ تکبر ہے، آدمی عذر بھی ساتھ بیان کرے یہ ایبا ہے۔ ابا، انکار کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ میں نہیں مانتا، انکار کر دیا۔ نتیجہ تکبر کا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، اس تکبر نے عزازیل کو رسوا کر دیا۔ عزازیل شیطان کا لقب ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، اس نے ذلیل اور رسوا کیا شیطان کو۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، در زندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کیا۔ تکبر نہ کرنا، مارے جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں الکبر ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، جو میری چادر چھینے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، میں اس کو پاش پاش کروں گا۔ عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی والا آدمی
اونچا ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو جھک گیا وہ پھل والا بن گیا, اللہ نے اس کو بلند کر دیا. شیخ سعدی نے بڑی بہترین مثال دی. نہاد شاخ پر میں و سر برزمی, درخت کی جس ٹہنی پہ پھل لگا ہوا ہو وہ جھکی ہوتی ہے, اور جو پھل سے خالی ہو وہ اٹھی ہوتی ہے. اگر عاجزی کرتے ہو تو پھل والے ہو, اور اگر اکڑتے ہو تو اندر کچھ نہیں, پلے کچھ نہیں. ابو بکر عمر کے گھر آ گئے. عمر بھائی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. حضرت عمر غصے میں تھے, انکار کیا, میں نہیں کرتا معاف. ابو بکر حضور کے پاس چادر اٹھا کر آ گئے. حضرت ابو بکر کی چادر ٹھہرتی نہیں تھی, نیچے ہو جاتی تھی. اور ادھر حضور نے فرمایا, دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں, من جر ثوبہ خیالا, جس نے اپنی چادر, اپنی شلوار, اپنی پتلون تکبر کی وجہ سے نیچے کی, اس کو گھسیٹا, جنت میں نہیں جائے گا. ایک دفعہ ابو بکر پریشان ہو گئے, حضرت میری تو چادر ٹھہرتی نہیں ہے, مجھے تو اٹھانی پڑتی ہے بار بار. تو حضور نے ابو بکر کی عاجزی کی گواہی دی. فرمایا ابو بکر انک لست من الخیلاء, انک لست من الخیلاء. ابو بکر تو تکبر کرنے والا نہیں ہے, تجھے مبارک ہو, تو نہیں تکبر کرنے والا. تیری تو فطری طور پر چادر نہیں ٹھہرتی, تو کوئی تکبر کی وجہ سے نیچے کرتا ہے. تو ابو بکر اپنی چادر اٹھاتے ہوئے حضور کے پاس آئے. حضور کو پہلے اطلاع ہو گئی اللہ کی طرف سے, یا پہچان لیا, ان صاحبکم قد غامر. حضور نے فرمایا اور تمہارا یار کسی سے لڑ کے آ رہا ہے, کسی سے جھگڑ کے آ رہا ہے. لگتا ہے ایسا ہے کسی سے لڑ کے آ رہا ہے ابو بکر. اتنے میں حضرت عمر کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا. ابو بکر جیسی عظیم المرتبت شخصیت میرے گھر چل کے آئی اور میں نے انہیں معاف نہیں کیا. لہذا وہ بھی حضور کی خدمت میں آ گئے. حدیث میں آتا ہے فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا چہرہ مبارک بدل گیا غصے کی وجہ سے. حضرت ابو بکر صدیق کو خطرہ لاحق ہوا کہ حضور الٹا عمر کو ڈانٹیں گے. فجثا علی رکبتہ, حضرت ابو بکر اپنے گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم آقا انی قد کنت اظلم, میرا قصور تھا, میری غلطی تھی, عمر کی غلطی نہیں تھی. حضور نے کچھ نہیں سنا. حضور نے ایک بات فرمائی, حالانکہ ابو بکر بار بار کہہ رہے ہیں حضرت میری غلطی تھی, لیکن حضور نے کچھ نہیں سنا. حضور نے کیا فرمایا, ان اللہ باسنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسہ ومالی فہل انتم تارکوا لی صاحبی. ان اللہ باسنی الیکم, اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا اور میں نے آ کے نبوت کا اعلان کیا. فقلتم کذبت, تم سب نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. وقال ابو بکر صدق, ابو بکر نے کہا آپ سچ بول رہی ہیں. وواسانی بنفسہ ومالی, اپنی ذات, اپنی جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ میری غمخواری کی. فہل انتم تارکوا لی صاحبی, میرے یار کو تم اکیلا چھوڑ دو گے؟ ایسے میرے یار کے ساتھ تم زیادتی کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, میرے یار کے ساتھ زیادتی یہ برداشت نہیں ہوگی, ابو بکر کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں ہوگی. حضور فرما رہی, بخاری کی روایت. صحابہ کہتے ہیں فَمَا أُوذِيَ بَعْدُ, صحابہ کو اس واقعے کے بعد ابو بکر کے مرتبے کا ایسا اندازہ ہوا, کسی کو پھر جرت نہیں ہوئی کہ کوئی ابو بکر کو تنگ کر سکے, کوئی ابو بکر کو ستا سکے. یہ ابو بکر صدیق اس طرح زندگی گزاری. حضور کا دفاع, اسلام کا دفاع, تن من دھن
جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا، اور قرآن جن کے حق میں ایک دفعہ نہیں بار بار اترا، بار بار اترا۔ اور ایک دفعہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط کافر تھا، بدماش کافر تھا، اس نے حضرت ابو بکر کے گلے، اس نے حضور نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز حضور کی گردن میں کپڑا ڈالا، فخنق خنقا شدیدا، کپڑا ڈال کر اس کپڑے کو کھینچا، گردن دبا دی۔ بس ابو بکر دیکھتے ہوئے آئے، دور سے دوڑتے ہوئے آئے، فدفعہ، اس عقبہ کو دھکا دیا، ہٹایا، حضور کا دفاع کیا، وقال، اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا، ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے قتل کرتے ہو۔ حضور کا یوں دفاع کیا، اور یہ جملہ قرآن کریم میں ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور یہ جملہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی نے، جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر رہا تھا۔ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانا، یہ فرعون کے خاندان کا تھا، مسلمان تھا لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ موسیٰ کی دفاع میں بول پڑا اور اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے۔ ابو بکر نے وہ جملہ پڑھا، لیکن شراح حدیث کہتے ہیں ابو بکر دو وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی سے بڑھ گئے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ یکتم ایمانہ تھا، ایمان چھپاتا تھا، اور ابو بکر ڈنکے کی چوٹ پر ایمان کا اعلان کرتے تھے، وہ تو ایمان چھپاتا تھا، ابو بکر حضور کی نبوت کی ڈنکے کی چوٹ پر شہادت دیتے تھے۔ اور دوسری وجہ اس نے صرف زبانی دفاع کیا، قال، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ابو بکر نے زبانی دفاع نہیں کیا، زبانی دفاع بھی کیا اور ہاتھ سے دفاع بھی کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو آ کے دھکا دیا، کفار کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، جنگیں لڑیں، خطرات مول لیے، اور حضور کا بھی ہر معاملے پر حضور کی بھی نظر ٹکتی تھی تو ابو بکر پر۔ ابو بکر نے اجازت مانگی، آقا ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں، صحابہ مدینے جا رہی ہیں۔ آپ نے میں ٹھہر جا ابو بکر۔ کہا صحابہ حضرت صحبت ملے گی؟ آپ نے میں ہاں، تم میرے ساتھ مدینے میں جاؤ گے، میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ حضرت ابو بکر کی لخت جگر کہتے ہیں ایک دن دوپہر کو اچانک حضور آ گئے، اس وقت آنے کا معمول نہیں تھا، کوئی کسی کے گھر میں دوپہر کو نہیں جاتا، حضور آ گئے۔ ہم نے کہا کوئی بڑا معاملہ ہو گیا، ایسے حضور نہیں آ رہے۔ حضور نے فرمایا تشریف لائے، حضور نے فرمایا اکیلے میری بات سنو۔ ابو بکر نے فرمایا حضرت کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ سارے میرے گھر والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے سسرال ہے، یہ آپ کی ساس ہے میری گھر والی۔ فرمایا اللہ تعالی نے ہجرت کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، حضرت میں ساتھ؟ فرمایا تو ساتھ ہوگا۔ جلدی سے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کھانا بنایا، ہجرت کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا باندھنے کے لیے رسی کوئی نہیں تھی، کپڑے کو دو ٹکڑے کیے، اس لیے ذات النطاقین کہتے ہیں، ایک ٹکڑے کے ساتھ کھانا باندھا۔ ابو بکر حضور کو لے کر چل پڑے، 3 میل کی چڑھائی ہے غار ثور کی، جا کر دیکھو، آج صحت مند بندہ نہیں جا سکتا۔ ابو بکر نے حضور کو مونڈے پہ اٹھا کر
غار ثور تک کا سفر کیا۔ ابو بکر کہتے تھے کبھی خیال آتا تھا دشمن آگے سے نہ آ جائے، آگے دیکھتا تھا، کبھی خیال آتا تھا پیچھے سے نہ آ جائے، پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، کبھی خیال آتا تھا دائیں طرف سے نہ آ جائے، دائیں طرف دیکھتا تھا، کبھی خیال آتا تھا بائیں طرف سے نہ آ جائے، بائیں طرف دیکھتا تھا۔ اور پھر غار کے دہانے پہ پہنچ کر غار کو صاف کیا، حضور کو اندر بلایا، اور مشرکین بھی تلاش کرتے ہوئے آ گئے، یا رسول اللہ وہ آ گئے۔ کچھ کشادہ جگہ ہے غار میں، کچھ تنگ جگہ ہے، حضور لیٹ گئے، اور پاؤں کی جگہ پر سوراخ تھا جس طرف پاؤں تھے، یا رسول اللہ وہ اوپر کھڑے تھے مشرکین۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا، کسی کو خیال بھی نہ آیا کہ اندر دیکھیں، گھوم پھر رہے تھے۔ ابو بکر مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، ماہی بے آب کی طرح، حضور تسلی دے رہے تھے، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر کیوں پریشان، ابو بکر کیوں غمگین ہوتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم دو ہیں؟ نہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ ہمارا تیسرا موجود ہے۔ اور پھر ان خطرات میں اعلان ہو رہا تھا، جو ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے 100 اونٹ، جو حضور کو گرفتار کر کے لائے 100 اونٹ۔ 100 اونٹ بڑا انعام تھا، یہ گرفتاریوں پہ انعام مشرکین مکہ سے چلے تھے۔ جیسے اعلان ہوتا تھا ملا عمر کو گرفتار کرو اتنے $1,00,000 انعام، فلاں کو گرفتار کرو اتنے $1,00,000 انعام۔ ان انعاموں سے کوئی گرفتاریاں نہیں ہوا کرتی، جس کو اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان اکابر کے نقش قدم پر چلائے، جذبہ صدیقی نصیب فرمائے، صداقت صدیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں آج پھر عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی اور صداقت صدیق ہمیں آنکھوں سے دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔